سیاست دوسرا آپ کیا کہتے ہیں کراچی میں آپ کی رہائش آپ کی پیدائش وہ سیاست آپ نے کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو آپ کی یہ واپس کی کیسے ہوئی؟ میں اچھا دیکھیے، پہلے تو میں کہوں گی کہ وجود زن سے ہے کائنات آہن، اب یہ دور ہو گیا ہے، اب یہ دور آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بالکل جناب، پراؤڈ ٹو بی بورن اینڈ براٹ اپ فرام کراچی. آئی ایم اے کراچیائٹ بائی برتھ. اور اگر میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور بالکل یہاں پر جو ہے سیاست یوں سمجھیں کہ پی ٹی آئی میں آنا جو تھا وہ پی ٹی آئی کے معرض وجود میں آنے سے پہلے تھا میرا. کیونکہ میں شدید خواہش اور دعا کرتی تھی کہ کوئی ایسی پارٹی آئے پاکستان میں، اور یہ میں اپنے ٹین ایج کی بات بتا رہی ہوں، کہ جس نے جو کہ یہ جو ایک آج میری کل تیری باری ہو رہی ہوتی، دو خاندانوں موروثی خاندانوں کے بیچ میں فٹ بال بنی ہوا تھا پاکستان کی سیاست. تو ایک ایسا نام آگے آئے جو کہ ایماندار ہو، جو کہ قوم کا سوچے، جو کہ ملک کا سوچے، جو پاکستان کا پیسہ اور اس کے وسائل کرپشن کے ذریعے باہر نہ لے جائیں، جو صرف اپنی آل اولاد کا نہ سوچ رہے ہوں بلکہ آنے والی پاکستان کی نسلوں کی بقا کا سوچیں. تو جب عمران خان نے جو نظریہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف جب وجود میں آئی، تو میں اور میرے جیسے کروڑوں لاکھوں نوجوان جو تھے نا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بہت تیزی سے پھر اس طرف آئے. اور ہم لوگ کوئی جیسے کہنا چاہیے وہ خاندانی سیاست دان نہیں ہے، ہم لوگ عام لوگوں میں سے اٹھ کر آنے والے لوگ ہیں. اور میرے تو آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ سیاست جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک صاف ستھرا میدان بنے، ایک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس طرف آئیں، کیونکہ 50% سے زیادہ آبادی ہماری خواتین کی ہے. پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک عمران خان نے موروثی سیاست کا جو ایک روایتی انداز چلا رہا تھا، اس کو تھوڑا نہ ان کے کوئی بھائی بہن بہنوئی سمدھی اس طرح کے رشتے جو ہیں انہوں نے نہیں نامینیٹ کیے ہوئے کہ یہ وزیر اعلیٰ وہ بن جائے وزیر پنجاب، مطلب آپس میں بندر بانٹ نہیں ہو رہی. کابینہ لگتا ہے کہ خاندانی ایک نظام چل رہا ہے، کوئی مطلب ایک خاندان کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جب گورنمنٹ میں جو خاندان آ جاتا ہے وہ اس کو اپنے باندھی بنا لیتا ہے. آوازیں لگ رہی ہیں کسی وزیر اعلیٰ صاحب کے بہنوئی جو ہیں وہ چیف سیکرٹری ہیں. مطلب وہ میں آپ کو یہ بتا نہیں، دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی نہ کوئی میرٹ یا کوئی ایسی چیز جو آ گیا ہے، لیکن آپ خود سوچیں نا کہ گھریلو عورتوں کو اٹھا کے جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو، سیاسی خواتین جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو پیچھے کر کے پھپھی بہنیں آنٹی بہویں بچیاں بیٹیاں آگے آ رہی ہیں. اچھے اچھے نامی گرامی مخدوم امین فہیم جیسے لوگ، اور بڑے نون لیگ کے اندر بھی بڑے بڑے نام ہیں جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کے آگے؟ ان کے آگے کہ بھائی جو پوتا نیا بھی پیدا ہوا ہے، جو بچہ نیا پیدا ہوا ہے، کل کو اس نے ہمارا باس بننا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. یہ تو مطلب یہ تو بادشاہت تو ہے نہیں. یا تو پھر جائیں ایسے ملکوں میں جہاں بادشاہت ہے، وہاں کے اقامے شقامے حاصل کریں، وہاں رہے بھی، مطلب جائیدادیں تو وہاں بھی بن رہی ہیں ان لوگوں کی. ہمیں ایسا لیڈر چاہیے تھا جو کہ اپنا جینا مرنا جس کا پاکستان میں ہو، جو ڈیلز نہ کر رہے. اس پہ مشکل بھی آئی تو عمران خان نے ثابت کیا، اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے، کوئی ڈیل نہیں کر رہے، کوئی جو این آر اوز نہیں قبول کر رہے. سب نے دیکھا تھا کون کس طرح بھاگ رہا ہوتا تھا، کس کو جو ہے وہ ظاہر ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو ہے باہر چلے گئے. علاج خود کا ویسے وزیر اعظم 3600 دفعہ بن چکے ہیں، مگر علاج نزلے کا بھی انہیں یو کے جا کے کرنا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہ یونیورسٹیز خود آکسفورڈ سارے خاندان والے جو ہیں، بھٹو زرداری نون لیگ شریف سارے لوگ جو ہیں وہ ڈگریز حاصل کرتے ہیں آکسفورڈ کیمبرج کی. غریب کا بچہ یہاں جو ہے وہ اسکول تک نہیں جا رہا، اسکولز ہیں ہی نہیں، اور جو اسکولز ہیں وہ گھوسٹ اسکولز ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے، سب نے حال دیکھا ہوا ہے پورے پاکستان کا کہ تعلیم کا کیا معیار ہے، ہاسپٹلز کا کیا معیار ہے. تو ہمیں ایسا سیاستدان چاہیے تھا، اور اللہ نے ہمیں دیا. 27 سال ہو گئے، 27-28 سال عمران خان نے پی ٹی آئی کو خالص جمہوری نظریوں پر پروان چڑھایا، بیج بویا، ادھر ہی سیکھا انہوں نے. ظاہر ہے ان کو کسی چیز کی شہرت بھی ان کے پاس تھی، نام پیسہ دولت تعلیم سب ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، عروج تھا، پوری دنیا انہیں پہچانتی تھی، انہیں کسی چیز کی ہوس نہیں تھی. ہاں پاکستان کو انہوں نے بچانا تھا، سو انہوں نے بیڑا اٹھایا. اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ پہلے ایک سیٹ جب پہلی دفعہ ظاہر الیکشن لڑا تو نہیں جیت پائے تھے، پھر ایک سیٹ سے جیتے، اور پھر جب پہنچے تو آج پورا پاکستان جو ہے وہ 24 اس کو یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے اس میں دیکھا کروڑوں عوام نے ان کو ووٹ دیا. اور جب اس سے پہلے وزیر اعظم منتخب کیا تھا اس وقت بھی بہترین ریفارمز کر رہے تھے، مسلم امہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا تھا، اقوام متحدہ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا تھا.
اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے بڑا انہوں نے توہین رسالت کے اوپر سب سے ببانگ دہل جو بات کی کہ 3 تو ایسی کانفرنسز کروا ڈالی تھی انہوں نے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ جو ہے وہ عوام دوست بجٹ اور عوام دوست جو تھے وہ انہوں نے جو ہے پالیسیز اختیار کی تھی. کووڈ جیسے دور میں سلام کیا گیا تھا ان کی پالیسیز کو. 3 سال میں انہوں نے 30 یا 60 سال کی جو حالات خراب کیے گئے تھے پاکستان اس کو درست کرنے کی راہ اختیار کر لی تھی, اور اسی وجہ سے ان کو سازش کے تحت جو ہے وہ ہٹایا گیا. ایبسلیوٹلی ناٹ. تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں ہر غلط چیز کو نوٹس میں وہ پھر جب آئے تو پھر دنیا ظاہر سی بات ہے دنیا نے دیکھا ان کا ڈٹرمنیشن, اور آج بھی وہ قائم ہے اور ان کے پیچھے پوری پاکستان قوم بمائے ہم تنظیم پوری پی ٹی آئی جو ان کے ساتھ کھڑی ہے.